بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے اور اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب غزوہ احد کا عظیم واقعہ پیش آیا. غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو ایک شدید صدمہ پیش آیا تھا، اور وہ ایک عارضی طور پر کفار عرب کے مقابلے میں شکست ہوئی تھی. لیکن وہ شکست عارضی تھی. بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فتح میں بھی تبدیل فرما دیا. اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. خود رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے تھے. آپ کا چہرہ مبارک خون سے آلودہ ہوا تھا اور آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا. یہاں تک کہ یہ غلط خبر پھیل گئی تھی کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. اس وقت چونکہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور 70 صحابہ کرام میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ جو ایک مستقل کائنات تھا، صبر کی، استقامت کی، ایمان باللہ کی. تو ان کا شہید ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اس لیے مسلمانوں کے دل غموں سے چور تھے اور ان کے اندر، ان میں سے بعض حضرات میں دل شکستگی کے آثار نمودار ہو رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورتحال پر تبصرہ کرنے کے لیے اور اس میں جو رنج و غم پیش آیا اس کے اسباب بیان کرنے کے لیے اور پھر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے سورہ آل عمران میں تقریباً 3 رکوع نازل فرمائے. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بھی انہی 3 رکوعوں میں شامل ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم سست نہ پڑو، کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو. اور پھر آگے ایک وعدہ فرما رہے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلند تم ہی رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے
اگر تم باقی مومن ہو، صاحب ایمان ہو، تو سربلندی تمہارا مقدر ہے۔ یہ عارضی شکست یا یہ عارضی صدمہ جو آپ لوگوں کو پیش آیا ہے، اس کی وجہ سے آپ دل شکنی میں مبتلا نہ ہوں، کمزوری میں اور سستی میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر آپ نے اس جنگ سے کوئی سبق لیا، جس کی تفصیل سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور ایمان پر ثابت قدم رہے، تو بالآخر سربلندی آپ ہی کے مقدر میں ہوگی۔ یہ تسلی کے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے نازل فرمائے، اور قرآن کریم وہ صرف صحابہ کرام سے مخاطب نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اس لیے اس کی کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے قیامت تک ایک رہنمائی فراہم نہ کرتی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا، یہ قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ۔ لہذا ہر دور کے مسلمانوں کے لیے اس کی ہر آیت میں ایک عظیم سبق ہوتا ہے۔ تو یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی اور اس کا ترجمہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ آج تمام مسلمان، خواہ وہ کسی بھی خطے میں آباد ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، فلسطین کے واقعات کی وجہ سے پژمردہ ہیں، بے چین ہیں، تکلیف میں ہیں، صدمے میں ہیں کہ غزہ کے چھوٹے سے شہر میں دشمن نے ایسی بمباری کی ہے جس میں اس وقت تک تقریباً 20,000 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اور اس میں مرد ہی نہیں عورتیں بھی شامل ہیں۔ بڑی تعداد عورتوں کی ہے، بڑی تعداد بچوں کی ہے، تقریباً 6,000 بچے، وہ بچے کہ جو ایسے بھی کہ جو نومولود بچے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، تو ان کا پیدائشی سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنا تھا، اور اس سے پہلے ہی اس ظالم دشمن نے ان کو بمباری کے ذریعے شہید کر دیا۔ اس واقعے پر ہر مسلمان اپنے دل میں ایک ہوک محسوس کر رہا ہے، بے چینی ہے، اور اس حد تک بے چینی ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی جب وہ نظارے دیکھتے ہیں کہ کس طرح بچوں کی صورتیں مسخ کر دی گئی ہیں، کس طرح عورتوں کو ملبے کے نیچے دبا دیا گیا ہے، کس طرح بے شمار انسان ملبے کے نیچے اب بھی دبے ہوئے ہیں، کس طرح ایک بہت بڑی تعداد مفقود اور گم ہے، جس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں اور زندہ ہیں یا ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے اوپر مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی دیکھ کر اس کو رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے واقعات بڑے افسوسناک بھی ہیں، ان کا صدمہ بھی ہے، ان کی وجہ سے بے چینی بھی ہے، لیکن یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اس موقع پر ہمیں تسلی بھی دیتی ہے اور ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے نائے عمل بھی بتاتی ہے۔ آج
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس نے یہ اقدام کر کے ان سارے انسانوں کو، غزہ کے بے گناہ مسلمانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو شہید کرنے کا وہ سبب بنا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ غزہ کے 20,000 شہداء، جن میں سے بہت سو کی ابھی تک تکفین و تدفین بھی نہیں ہو پائی، اور جو نہ صرف بمباری کا بلکہ بھوک کا، پیاس کا، زخموں کی تڑپ کا سامنا کر رہے ہیں۔ پانی ان کا بند ہے، بجلی ان کی بند ہے، مواصلات ان سے کاٹ دیے گئے ہیں۔ اس حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس پورے عرصے میں شاید آپ نے کسی بھی انسان سے، غزہ کے کسی بھی مصیبت زدہ شخص سے یہ جملہ نہیں سنا ہوگا کہ حماس نے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا۔ اس کے بجائے وہ انتہائی مضبوط ایمان کے ساتھ، انتہائی صبر اور استقلال کے ساتھ، انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سب منظور ہے، جو حالات ہم پر گزر رہے ہیں وہ ہمیں سب منظور ہیں، لیکن ہم اپنی زمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں کرنے دیں گے، نہ ہم اس زمین کو چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ عزم اور یہ ولولہ ان کے اندر موجود ہے، اور الحمدللہ حماس کی کارروائیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصرت سے ہمکنار ہو رہی ہیں۔ اس نے، اسرائیل کے درندے نے 20,000 انسانوں کا قتل عام تو کیا، شہریوں کا قتل عام تو کیا، لیکن میدان جنگ میں حماس کا مقابلہ کرنے سے وہ اب تک عاجز ہے۔ اس کے سینکڑوں ٹینک اور بڑی بڑی گاڑیاں اور اسلحہ کے انبار الحمدللہ وہ حماس کے مجاہدین کے ذریعے وہ ختم ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، معطل ہو چکے ہیں۔ یہ سارا منظر اس وقت ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اس حقیقت یہ ہے کہ حماس اور غزہ کے مسلمانوں نے پوری دنیا کو اور پوری دنیا اسلام کو بڑے اہم سبق دیے ہیں۔ آج میں وہ سبق آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین کا قضیہ سن 1948 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور سن 1948 میں اسرائیل نے اپنا وجود، ناجائز وجود، ناپاک وجود فلسطین کی سرزمین پر قائم کیا تھا، اور اس وقت سے اس کے ظلم و ستم کی ایک طویل داستان ہے جو اس نے فلسطین کے باشندوں پر روا رکھی ہے۔ کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے، کوئی سال ایسا نہیں گزرا۔ اس سب کے باوجود دنیا یہ کہتی تھی اور کہتی ہے کہ اس مسئلے کا پرامن حل تلاش کیا جائے، پرامن حل تلاش کیا جائے۔ پرامن حل مذاکرات کی میزوں پر، اقوام متحدہ میں، سلامتی کونسل میں، عرب لیگ کے ذریعے آپس میں بیٹھ کر اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اس کے لیے بے شمار نشستیں ہوئی ہیں، بے شمار معاہدے ہوئے ہیں، بے شمار مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن یہ مذاکرات اور یہ معاہدے اور یہ بات چیت انجام کار صرف اس لیے تھی کہ قضیہ فلسطین کو بھلا دیا جائے،
چنانچہ 7 اکتوبر سے پہلے فلسطین کا کوئی بڑا مسئلہ یا فلسطین کا بڑا قضیہ عالم کے منظر پر موجود نہیں تھا. سب اپنے آپ کیا ہو گیا، ایک کام ہو گیا، سب اپنی اپنی جگہ مطمئن بیٹھے تھے، اور یہ مسئلہ تقریباً دفن کر دیا گیا تھا. یہ خیال تھا کہ مرور ایام سے جتنا وقت گزرے گا تو پھر آخر میں یہ کہنے کا موقع ہوگا کہ بھئی 75 سال ہو گئے اور 80 سال گزر گئے، تو اب پرانی باتیں کیوں چھیڑیں، پرانے مردے کیوں اکھیڑیں، جیسا ہے ویسا رہنے دو. اس انجام تک قضیہ فلسطین کو لے جایا جا رہا تھا. مسلمان ملک جو شروع میں ایک لمحے کے لیے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ رفتہ رفتہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے، اور اس کے معنی یہ کہ فلسطین کے قضیے کو دفن کرنے میں شریک تھے. لیکن اللہ تعالی حماس کے ان جانبازوں کی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کے اس اقدام سے یہ مسئلہ اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے. ساری دنیا اس وقت قضیہ فلسطین کے بارے میں سوچ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور قضیہ فلسطین ایک مرتبہ پھر نئی زندگی اختیار کر چکا ہے. یہ حماس کی پہلی کامیابی ہے کہ اس نے اپنی جانیں دے کر، اس نے اپنے جہاد کے ذریعے اس مسئلے کو اثر نو زندگی بخشی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے یہ کام کرایا، اور یہ کام ایسے ہی آسانی سے نہیں ہو گیا. آپ اندازہ کریں کہ 23 سال سے یہ حماس اتنی بڑی طاقت کا، اسرائیل کا، امریکہ کا اور مغربی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہی تھی. اور تیاری اس طرح کر رہی تھی کہ آپ کو پتہ نہیں علم میں ہے یا نہیں کہ انہوں نے جو سرنگیں کھودی ہیں، اس سرنگوں کے اندر رہ کر یہ جہاد کر رہے ہیں. یہ سرنگیں 23 سال میں کھودی گئی ہیں. اس طرح کھودی گئی ہیں کہ 500 کلومیٹر کے اندر ان کا جال پھیلا ہوا ہے. 500 کلومیٹر میں ان کا جال پھیلا ہوا ہے. ایک ایک سرنگ وہ کم سے کم 40 میٹر تک گہری ہے، اور بعض سرنگیں 50 میٹر تک گہری ہیں، بعض 80 میٹر تک گہری ہیں. اس لیے کہ جب بمباری ہوتی ہے تو جو عام بم ہیں، خواہ وہ کتنے ہی وزنی کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 30 میٹر تک اثر انداز ہوتے ہیں. لہذا انہوں نے جو سرنگیں کھودی ہیں وہ اس طرح کھودی ہیں کہ اس پر بمباری اثر نہیں کر سکتی. وہ 40 میٹر، 50 میٹر، 80 میٹر تک وہ سرنگیں نیچے پھیلی ہوئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن اس 2 مہینے کے دوران وحشیانہ بمباری کے باوجود اور سارے لاؤ لشکر کے باوجود، ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کے باوجود، آج تک اسرائیل ان سرنگوں میں سے کسی ایک سرنگ کا پتہ نہیں لگا سکا. پتہ لگا نہیں. برطانیہ جہاز بھیج رہا ہے، وہ جاسوس جہاز جو یہ پتہ لگائے کہ سرنگیں کہاں ہیں اور ان کے قیدی جو ہیں حماس کے قبضے میں وہ کس جگہ رکھے ہوئے ہیں. آج تک ان کو پتہ نہیں چل سکا، باوجود اپنے تمام ساز و سامان کے، باوجود تمام جنگی آلات کے، باوجود تمام ٹینکوں کے، باوجود تمام بموں اور بمباریوں کے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا ہے. اور جن لوگوں نے سرنگیں کھودی ہیں ان کے بارے میں یہ تفصیلات آ رہی ہے، جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر، خفیہ رکھ کر یہ سرنگیں کھودی ہیں، ان کے پاؤں گل گئے ہیں.
مٹی کے اندر کام کرتے ہوئے، پاؤں گل گئے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ایک اللہ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے نام پر جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر یہ مشقتیں برداشت کی، اللہ تعالیٰ آج اس کا نتیجہ دکھا رہا ہے۔ اور ان سرنگوں کے اندر رہتے ہوئے یہ انہوں نے دشمن کا ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ ایک ایک دن میں 50-60 ٹینک تباہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے نکل آئیں گے اور کہاں سے نکل آ کر وہ ہمارے طیاروں کو، ہمارے ٹینکوں کو تباہ کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں جنات کی قوم ہے یا کوئی اور مخلوق ہے جو اچانک نمودار ہو جاتی ہے اور ہماری ٹانکوں کو تباہ کر کے چلی جاتی ہے۔ اسرائیل کے ناپاک ارادوں نے اور اس کی ناپاک کوششوں نے 20,000 مسلم شہریوں کا تو خون کر دیا، لیکن حماس کے مجاہدین میں سے اب تک ان میں سے شہداء کی تعداد انگلیوں پر گنی چنی ہے، اور اس کے مقابلے میں اسرائیل کے 1000 سے زیادہ فوجی اور بڑے جنرل بھی قتل ہو چکے ہیں۔ میدان جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حماس کو فتح یاب کیا ہے، اور فتح یاب کر کے الحمدللہ آج 2 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ سن 1967 میں 3 ملکوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی اسرائیل کی، ان میں مصر تھا، اس میں اردن تھا، اس میں لبنان تھا۔ 3 ملکوں نے مل کر اسرائیل کا توڑ کرنے کی کوشش کی تھی۔ 6 دن میں اسرائیل غالب آ کر ان کے علاقے کو فتح کر گیا، صرف 6 دن میں۔ یہ 3 ملکوں کی فوجیں 6 دن ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں، اور یہ لوگ، یہ حماس، یہ آج 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور آج بھی اسرائیل اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں جو جنگ لڑی گئی تھی وہ قومیت کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، عرب قومیت۔ اس وقت جنگ میں جو نعرے لگتے تھے وہ العزت للعرب کے نعرے لگتے تھے، عزت عربوں کی ہے، اور جب پکارا جاتا تھا تو عربوں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لیکن حماس پہلے دن سے الحمدللہ وہ اللہ کے نام پر لڑتا ہے، وہاں العزت للہ کے نعرے لگتے ہیں، وہاں ان کے ہر وار کے اوپر وہ اللہ اکبر اللہم سدد کہہ کر نشانہ لگاتے ہیں کہ اللہ اکبر کا نعرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہم سدد، اے اللہ ہمارے نشانے ٹھیک کر دیجیے، اس کے بعد نشانے لگاتے ہیں۔ اکثر ان میں سے حافظ قرآن ہیں، اور ایک خاص تربیت سے گزر کر حماس کے رکن بنتے ہیں، دینی تربیت ان کی ہوتی ہے۔ اور صرف انہوں نے اپنی تربیت نہیں کی، غزہ کے سارے مسلمانوں کی تربیت کی ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دفن ہوئے مکان کے اوپر، اس کے ملبے پر بیٹھ کر اللہ کو پکار رہے ہیں، اپنے ہاتھوں پر اپنے نام لکھوا رہے ہیں کہ جب ہم ملبے کے نیچے دب جائیں گے تو ہمیں پہچاننے کے اندر دشواری نہ ہو، پتہ چل جائے کہ کون بچہ ہے۔ یہ جذبہ، یہ ایمانی بلبلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے غزہ کے مسلمانوں میں پیدا کیا، یہ ان کی بہت بڑی فتح ہے۔ اور آج وہ بھوک کا سامنا کر رہے ہیں، پانی ان کو میسر نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جمے ہوئے کھڑے ہیں، اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اسرائیل کے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حماس کی ان قربانیوں نے اور غزہ کی ان قربانیوں نے اسرائیل کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا
کہ جنگ کے اصولوں کے تحت جو بین الاقوامی طور پر مسلم شدہ اصول ہیں ان میں سے ایک ایک کو اس نے پامال کیا ہے. عورتوں پر حملہ کرنا، بچوں پر حملہ کرنا، شہریوں پر حملہ کرنا، ہسپتالوں کو نشانہ بنانا، ہسپتالوں کے انتہائی نگہداشت کے شعبوں کو نشانہ بنانا، یہ سب اس نے، یہ جرائم ساری دنیا کے سامنے کھل کر آ گئے ہیں. سوائے اس کے نام نہاد حامیوں کے عام انسان چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو وہ کھل کر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اسرائیل انسان نہیں ہے، وحشی درندوں کا ایک گروہ ہے. وہ ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے. امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لندن میں ہو رہے ہیں، جاپان میں ہو رہے ہیں، غیر مسلم ملکوں کے اندر ہو رہے ہیں. پوری دنیا کے سامنے اسرائیل ننگا ہو کر سامنے آ گیا. یہ سب ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور جیسا قرآن کریم نے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا، سستی نہ دکھاؤ، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو. اگر تم مومن ہو تو سربلند تم ہی رہو گے. انشاءاللہ ایسا ہی ہو کر رہے گا. ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ طاقت نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے، وہ طاقت نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے. ہمارے سے میری مراد حماس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. لیکن اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو ساری طاقتوں پر غالب ہے، اور وہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر ایمان، اس کی رحمت پر ایمان. یہ ایمان کی طاقت ہے جو 2 مہینے سے زائد گزر چکے ہیں، اور اسرائیل باوجود محاصرہ کرنے کے، باوجود شہروں کے اندر گھس جانے کے، ابھی تک اس قابل نہیں ہوا کہ کسی جگہ پر اپنا تسلط قائم کر سکے، اور انشاءاللہ کبھی قائم نہیں کر سکے گا. لہذا یہ جو قرآن نے فرمایا ہے کہ سست نہ پڑو، غمگین نہ ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند ہوگے. تو ہمیں آپ کو جو پیغام مل رہا ہے کہ صحیح معنی میں مومن بن کر دکھاؤ، صحیح معنی میں اللہ پر ایمان رکھنے والا بن کر دکھاؤ. اپنا جائزہ لو، جہاں تم ایمان کے خلاف کوئی کام کر رہے ہو اس کو چھوڑو، اللہ کے اوپر ایمان کو مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھو. اور اگر یہ کام تم نے کر لیا تو ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ انتم الاعلون، کہ تم ہی سب سے زیادہ سربلند ہو گئے. تو میرے بھائیوں، ہم سب کو اس موقع پر اگرچہ ہم اپنے آپ کو اس لحاظ سے بے چارہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے خود جا کر جہاد میں شریک نہیں ہو پا رہے، لیکن اگر قرآن کہتا ہے مومن ہو تو انشاءاللہ سربلندی بھی تمہارا مقدر ہوگی. لہذا ہر شخص کا فریضہ ہے اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو مومن بنائے. اور مومن بنانے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی معصیت اور گناہ اور نافرمانی کا راستہ چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، اپنے عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سیرت کو، اپنی معاشرت کو اسلام کے احکام سانچے میں ڈھالیں. یہ اگر کر لیا تو انشاءاللہ قرآن کا یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں سچا اور پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما.
یا اللہ اپنے رحمت سے مجاہدین فلسطین کو اپنی خاص امداد و نصرت عطا فرما. یا اللہ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو یا اللہ ملیہ میٹ فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ نے ان کی سربلندی کا جو وعدہ فرمایا اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما دیجیے. ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سربلندی عطا فرما. یا اللہ تمام حاجت والوں کی تمام حاجتیں پوری فرما دیجیے. اللہم ربنا اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها ويسرتها یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.